تو یوسف الحمدللہ مکمل ہو چکی تھی، اس کا خلاصہ بھی لکھ کر آپ کو دے دی گیا تھا گروپ میں۔ تو ساتھی سے گزارش ہے کہ اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ جو ہے نا پوری صورت کا جو خلاصہ ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، اور اس سے جو ہے تیاری کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب پوری صورت کا جو خلاصہ ذہن میں ہو تو تیاری کرنا، اس کو دہرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے سارے ساتھی ایک دفعہ دیکھیں۔ ابھی جو ہے انشاءاللہ سورۃ الرعد ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ صدق الله العظيم۔ سورة الرعد، اس سورت کو سورۃ الرعد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا، قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے رعد کا بھی ذکر کیا ہے۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رعد رکھ دیا گیا۔ اگلی آگے آیت آئے گی، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو یہ آیت ہے جس میں رعد کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام رعد رکھ دیا گیا۔ تو یہ مدنی سورت ہے، بعض نے اس کو مدنی کہا ہے، یہاں پر بھی مدنی لکھی ہوئی ہے، لیکن راجہ کول کے مطابق یہ مکی صورت ہے، راجہ کول کے مطابق۔ اسی وجہ سے اس صورت کے مضامین بھی مکی صورتوں والے ہیں، جس میں باس بعد الموت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کے جو مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے، وہی صورت کے بھی مضامین ہیں۔ 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم را، الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادی، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی جی وہ وہی جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، الحق برحق ہے، الحق خبر ہے، الذی انزل الیک من ربک یہ مبتدا ہے، پورا موصول صلہ مل کر یہ مبتدا الحق خبر۔ اس وجہ سے ترجمہ اس کا یوں ہے، والذی انزل الیک، اور وہ وحی جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، قرآن برحق کتاب ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کیونکہ کفار کے لیے یہ ماننا ایک مشکل بات تھی کہ ہم جب مٹی میں، ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم بھی باقی نہیں رہے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ قیامت کے لیے؟ تو ایسا تو ناممکن ہے۔ وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے اسے ناممکن کہتے تھے، دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نگلی آیات میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، اتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی اور تمہارے لیے کام میں لگا دی، تو اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل بات ہے؟
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جنہیں تم دیکھ سکو، بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، مطلب ستون کے بغیر اللہ تعالی نے یہ آسمانوں کو اتنا بلند کر کے رکھا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی استوا ہوئے عرش پر۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلوہ افروز ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا نہیں، سیدھا ہونا، یہ استوا کے معنی آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، انسان کی جو حرکات ہیں، سکنات ہیں، انسان کے جو بدن ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ جسم کی ضرورت نہ، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے استوا ہے، یہ بھی م- متشابہات میں سے ہے، یعنی یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لہذا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اس طرح کی اور آیات بھی آتی ہیں، تو ان سب کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کما یلیق بشانی، استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اس طرح سے۔ کیسے استوا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسخر کیا ہوا ہے، مسخر کا مطلب ہے کام میں لگایا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے سورج اور چاند کو، اور وہ نظر بھی آتا ہے کہ کیسے دنیا کے نظام ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، تو اس سارا سورج کا یہ جو گردش ہے، اسی سے یہ چیز جو ہے وجود میں آ رہی ہے کہ جن ملکوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں رات ہو جاتی ہے، اور رات کو جو روشنی کا کام دیتا ہے ہلکی پھلکی، وہ چاند ہے، اور پھر چاند کے ساتھ بہت ساری عبادات بھی اللہ تعالی نے لگا دی، تو یہ سارا نظام پوری دنیا کے ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کے لیے لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، اور ان ہر چیز ایک طے شدہ مدت کے لیے کام کر رہی ہے، ایک شے طے شدہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے، مطلب اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ فانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم بھی ہوگا۔ یدبر الامر، معاملات کا انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یدبر کا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لفظ اللہ کی، تو جتنے بھی یہ انتظامات چل رہے ہیں یہ سارے انتظامات اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں کھول کھول کر، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھ لو۔ رب سے ملنے سے مراد ہے قیامت، قیامت میں جب ملیں گے براہ راست، حساب ہوگا، میزان ہوگا، اس میں اعمال کو تولا جائے گا، تو یہ جو سارا ہے اس سے بلقاء ربکم سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور قدرت کی نشانی اس لیے بیان کرتے ہیں کھول کھول کر تاکہ تم اللہ سے ملنے پر یقین رہے، کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور اتنی اتنی بڑی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب کتاب لے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس زمین میں پہاڑ اور نہریں جاری کی، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل بنائے، جَعَلَ فِيهَا جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ،
اور جوڑا جوڑا، دو دو کا جوڑا بنایا پھل میں، جعل فیہا، اور پھل میں بنایا زوجین، اس نے جوڑا دو دو کا۔ پہلے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھلوں میں بھی کیا زوجین ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا زوجین، ایک نر اور ایک مادہ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں زوجین، اسی طرح پھلوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو سائنس ہے اس نے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات کے ذریعے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ اغشا یغشی کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، یغشی ڈھانپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دن پر رات کو، رات کو دن پر ڈھانپ دیتے ہیں، لہذا جب رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ لہذا ان چیزوں میں کوئی اگر غور و فکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی قائل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو بھی پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی قدرت والی ذات ہے۔ لہذا جو ذات اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور اتنے سلیقے طریقے اور اچھے انداز سے کر رہی ہے، تو اس کے لیے اور کام کرنا کیا مشکل ہے؟ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وفی اللفظ قطع متجاورات، اور زمین میں بہت سارے، زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں متجاورات جو قریب قریب ہیں، وجنات من اعناب، اور ایسے باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور کے، اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، کچھ کھجور کے درخت دوکھڑے ہیں کچھ ایکھڑے ہیں۔ دوکھڑے کا مطلب ہے، سنوان کا ترجمہ کیے ہے ایسے درخت جن کی شاخ میں دو تنے نکل کر آ رہے ہیں، دو تنے والے درخت ہوتے ہیں، شاخ میں ان کے دو تنے ہوتے ہیں اور اس سے وہ درخت بن رہا ہوتا ہے۔ وغیر سنوان، اور کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کی شاخ میں ایک ہی تنا ہوتا ہے اور اسی سے وہ درخت بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، تو دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یسقا بماء واحد، اب کچھ درخت ہیں جو سنوان ہیں، کچھ ہیں جو غیر سنوان ہیں، لیکن دونوں ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ اور زمینوں کے کچھ ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، یہ آم کا باغ ہے تو یہ ساتھ کھجوروں کا باغ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ فصل ہے گندم کی، اور اس کے قریبی چاول کی فصل ہے، تو یہ ساری قریب قریب ہیں۔ تو دیکھنے میں کیا ہے، زمین ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک ہی قسم کا دیا جا رہا ہے، لیکن زمین کے ہر حصے سے الگ چیز اگ رہی ہے، تو یہ اللہ کی ایک قدرت کا مظہر ہے۔ اس لیے کہا وفی الارض قطع متجاورات، کہ زمین میں ٹکڑے قریب قریب ہیں سارے اور ایک جیسے ہیں دیکھنے میں، لیکن مختلف چیزیں اگتی ہیں، کہیں کھجور کے درخت ہیں تو کہیں جو ہے وہ کھیتیاں ہیں، تو کہیں انگور کے باغات ہیں، اور ساروں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ کھجور کے درخت دو کھڑے ہیں تو کچھ ایک کھڑے ہیں، مطلب کسی کی جڑ سے دو تنے نکل رہے ہیں اور اس کے اوپر درخت کھڑا ہو رہا ہے، اور کسی کی جڑ میں ایک ہی تنا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے میں ہم بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں۔
اب یہ پانی ایک ہی لگ رہا ہے، جگہ بھی ایک جیسی ہے، لیکن ہر جگہ سے نکلنے والا پھل جو ہے اس کا ذائقہ مختلف ہے، کسی کا ذائقہ زیادہ مزیدار ہے تو کسی کا تھوڑا کم ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اے نبی جی اگر آپ تعجب کرتے ہیں، اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو واقعی ان کی یہ کافروں کی بات تعجب خیز ہے۔ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ بات کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ مزاح کے طور پر یہ بات کرتے تھے، استہزاء کے طور پر، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں اور پھر ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بات جو ہے نا تعجب خیز ہے، کہ جس اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اتنی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کی، اتنی عظیم قدرت والی ذات ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کے سامنے، اس کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو بڑا تعجب ہے ان پہ۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہے۔ توق ایسی چیز ہوتی ہے اگر گلے میں پہنا دی جائے تو انسان کی گردن جو ہے وہ مڑتی نہیں ہے، ایک جگہ جو ہے نا ٹھہر جاتی ہے، جس سے انسان ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، حق قبول کرنے کی نیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کی گردنوں میں توق ہے۔ جیسے توق پہنا ہوا شخص نہیں دیکھ سکتا ادھر ادھر، اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے دیکھ نہیں پا رہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں حق قبول کرنے کی نیت سے، کیونکہ اگر یہ حق قبول کرنے کی نیت سے سچی طلب سے اگر اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں تو ان کو حق قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ کافی لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے ڈراتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی بات مان کے چلو، نہیں تو تم پر عذاب آئے گا۔ وہ آگے سے مزاحن یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی عذاب آنا ہے اور آپ اگر واقعی سچے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ کافی لوگ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، سیاح برائی کو کہتے ہیں، مراد عذاب ہے، عذاب کو، قبل الحسنہ خوشی کا وقت ختم ہونے سے پہلے، کبھی ان کے خوشحالی کا وقت چل رہا ہے، ان کی پکڑ نہیں ہوئی، ان پر عذاب نہیں آیا، تو یہ خوشحالی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی یہ عذاب کو طلب کر رہے ہیں آپ سے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے عبرت کے عبرتناک سزائیں جن پر آئی، ایسی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں۔ مثلات یہ مسلتن کی جمع ہے، مسلات معنی ہوتا ہے عبرتناک سزا۔ تو ان سے پہلے چونکہ بہت ساری عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، ان سے پہلے ایسی قومیں اتنی گزر چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزائیں دی ہیں، اور ان کے انبیاء نے ان کو بتایا تھا، پہلے آگاہ کیا تھا، لیکن وہ قومیں نہیں مانی اپنے نبی کی بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو ان کو پہلی قوموں کے واقعات جو ان کو پتہ ہے انہی سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہے